بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس کے اوپر تو بہت کچھ چل رہا ہے، ایران کے حوالے سے، اور دھمکیاں بھی ٹرمپ صاحب نے لگائی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی بہت اس پہ بات کرنا اہم ہے۔ کل ایک مظاہرہ تھا، اور ایک مرتبہ پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے یا یاسین کا ختم کروانے کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ اپنی بہنوں سمیت وہاں پہ موجود تھیں اڈیالہ کے باہر، اور وہاں پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو پہلے بھی کہہ رکھا تھا، ان کی ناراضی جو تھی وہ بھی سامنے آئی تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں نہیں آ رہے، اور بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ 10,000 لوگ پہنچے اس سے پہلے، اور وہ بھی 10,000 لوگ نہیں آئے تھے۔ کل بھی ایک مایوس کن وہاں پہ تعداد تھی، اور اسی دوران وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو عبدالقیوم صاحب جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں پہ پہنچے۔ ان سے بھی علیمہ خان صاحبہ نے یہی شکوہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ کیوں لوگوں کے ساتھ نہیں آتے، اور لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالتے۔ اور پھر شبیر ڈار صاحب جو کہ وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہیں، جیو نیوز کے رپورٹر ہیں، میں ان کی خبر دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 8 فروری کو الفا جنریشن کے لوگ، اور الفا جنریشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2011 کے بعد کی جو جنریشن ہے، یا 12 کی، اس کے بعد کی جو جنریشن ہے اس کو الفا جنریشن بولتے ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ 10 12 15 سال کی عمروں کے بچے ہیں۔ اور ان کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا شبیر ڈار صاحب نے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الفا جنریشن کے لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کو باہر نکلیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے کے اوپر ایک ڈیسپریشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے۔ جوں یہ مایوسی ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی جو پارلیمانی گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمان میں بات کی جائے، وہ اسپیکر کے ساتھ کوئی انگیج کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کل بھی ہم نے سنا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ اسپیکر سے ملے، اور ان سے انفارمل میٹنگز میں بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بات چیت کا ذریعہ بنائیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے مشن پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں ظاہر ہے کہ ان کو روکا بھی گیا، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ ریزسٹنس بھی اپنی شو نہیں کی، اپنا جو قیام ہے وہ بھی طویل نہیں کیا، لیکن وہ کراچی پہنچ گئے۔ اور اس موقع کے اوپر کہ جب اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ایک عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا ان سے ملاقاتوں پہ پابندی کے حوالے سے یہاں پہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں شو آف پاور وہ کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ نہ یہاں پہ موجود تھے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بلکہ یہ خبر بہت منظر عام پر آ چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ منگل کو اگر خیبر پختونخوا کے لوگ آتے ہیں تو جمعرات کو پنجاب کے لوگ آتے ہیں۔ اس معاملے کے اوپر عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ پنجاب کی صدر ہیں، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دن آپ کا ہے، اور دوسرا دن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، اور یہ کنفیوژن جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو دور ہونا چاہیے، اور پنجاب سے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو سائیڈ پہ کر دیں، تو اگر آپ صرف اسلام آباد کی صورتحال کو دیکھیں تو اسلام آباد لاسٹ جو انتخابات کو میں بنیاد بنا رہی ہوں، اس وقت کی میرے پاس سروے موجود نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ ڈومیننٹ ہے یا یہاں پہ وہ پاپولر ترین پارٹی ہے، لیکن جو اگر اسلام آباد میں لاسٹ جو 24 فروری کا انتخابات، فروری 24 کے انتخابات تھے، اس کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف یہاں کی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو ووٹس تھے وہ ان کا جو الیکشن ہے وہ چوری ہوا، یا ان کے الیکشن کے اوپر بہت سارے اعتراضات موجود ہیں، اس پہ بہت سارے الزامات موجود ہیں کہ وہ الیکشن چوری ہوا، لیکن جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے یہاں پہ، اور جو ہم نے خود عمومی رائے یہاں پہ جانی تھی، پاکستان تحریک انصاف یہاں کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر جو ہے وہ موجود تھی اور سامنے آئی۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ اگر اسلام آباد کے اندر ہی جو تنظیم ہے وہ موجود نہیں کہ وہ 10,000 کیا، اگر وہ چاہیں تو 20,000 لوگ بھی اسلام آباد سے لے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پہ بالکل چند 100 لوگوں
لوگوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور ان کی جو ڈیسپریشن ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, دوسرا ان کی پارٹی جو ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہو رہی ہے, کی جا رہی ہے. 8 فروری کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی سامنے نہیں ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں, جبکہ لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکل رہے ہیں, ان کی بار بار کال کے اوپر بھی نہیں نکل رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اگر سہیل آفریدی صاحب کا دیکھیں تو وہ بھی ایک ایسے وقت میں جبکہ تیرا کے اندر آپریشن کی اطلاعات ہیں, جبکہ ایسے وقت میں جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے, وہ سندھ گئے اور آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مستقل اب سندھ جو ہے ان کا جانا رہے گا, اور وہ لاڑکانہ, نواب شاہ اور دیگر جو مقامات ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کور کریں گے. تو ایک اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا سارا جو مرکز ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہے. وہ کراؤڈ پلر بھی سمجھے جا رہے ہیں, وہ ایک جسے کہنا چاہیے پارٹی کے ایک ہیڈ کے طور پر بھی وہ سمجھے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر بالکل اس وقت سائٹ پہ ہیں اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کو مرکز تمام امیدوں کا جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ لوگوں کو لے کے نکلیں گے. اب وہ لے کے نکل پاتے ہیں نہیں نکل پاتے یہ تو نہیں پتہ, مگر 8 فروری کی کوئی کال جو ہے اس کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ احتجاج کی بات کرتی ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے پہیہ جام کی ہڑتال کا کہا ہے, اور جو عوام ہے سڑکوں کے اوپر ان کو لانے کی ذمہ داری کس کی ہے, تحریک انصاف کی ہے یا تحریک تحفظ آئین کی ہے. یہ ایک اس کے اوپر ایک واضح جسے کہنا چاہیے ڈفرینسز موجود ہیں تنظیم کے طور پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت کے طور پہ بھی. میں کل فواد چوہدری صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا جی -1 ہونے نہیں دیں گے عمران خان صاحب, کیونکہ انہوں نے ایسے لوگ جو ہے وہ رکھے ہی نہیں ہیں, یعنی پارٹی میں بھی آگے نہیں آنے دیے اور باقی جگہوں پہ بھی. تو میرا خیال ہے یہ بات کسی حد تک ان کی درست ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اور اگر انہوں نے دی بھی ہے تو انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو وہ پاور نہیں دی, اس لیے کنفیوژن بھی برقرار ہے, تقسیم بھی برقرار ہے, اور ایک واضح لائحہ عمل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الفا جنریشن کے لوگ جو ہے بقول شبیر ڈار صاحب کے وہ آئیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس پوری صورتحال میں الفا جنریشن جو ہے وہ اس قدر پاکستان کی سیاست کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. وہ میرا جو لوگ اس کے اوپر بلکہ جن دنوں میں ولاگ نہیں کر رہی تھی, چھٹیوں پہ تھی, تو میں نے نظامانی جو ہیں ان کے میں نے جو ان کا ولاگ ان کا جو کالم تھا جو کہ ڈیلیٹ ہوا اس کا میں نے بہت چرچا سنا, اور جنریشن زی کی انہوں نے بات کی, اور اسی طرح سے انہوں نے جنریشن جو الفا ہے اس کے حوالے سے یا جو نوجوان ہیں ان کے رجحان کے بارے میں بات کی. جو میری گفتگو ہوتی ہے یا میں جو لوگوں سے ملتی ہوں اور جو بچوں سے ملتی ہوں, اور بہت سارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ڈیلی, کیونکہ ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں اور ہم ان کے دوستوں سے بھی ملتے ہیں, ان کے خاندانوں سے بھی ملتے ہیں, ان کے اسکول بھی جاتے ہیں, تو ایک طرح سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان کی رائے جانی جائے. میرے رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر وہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے نہیں ہیں, اور یہی بات نظامانی نے لکھی بھی ہے. وہ پاکستان کی اور درست لکھا ہے کہ پاکستان کی جو جنریشن ہے اس کا کوئی پاکستان کی وہ ارریلیونٹ ہو رہی ہے ہر چیز سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حالات سے بھی ارریلیونٹ ہے, بالکل بھی ارریلیونٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ دوسری چیزوں کے اندر ہے, ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ باقی دیگر معاملات میں ہے, اور ان کا انٹرسٹ زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ہے. انٹرنیشنل ایشوز کو وہ ان کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ اپنی پالیٹکس کے ساتھ بے شک جڑے ہوئے نہیں ہیں, مگر وہ عالمی حالات کے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہیں. ہاں, اس کو گیج ضرور کرنا چاہیے, ان کو انوالو ضرور کرنا چاہیے. ایک ایسی پالیٹکس ضرور ہونی چاہیے پاکستان کے اندر جو کہ اس جنریشن کو اپنے اس میں لائے, لیکن وہ سڑکوں پہ نکلے گی, وہ اس طرح کے احتجاج کرے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایسا ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ سری لنکا کے اندر ایسا ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک کے اندر ایسا ہوا, لیکن ایران کے اندر ابھی جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جین زی ہے جو کہ سڑکوں پہ زیادہ نظر آ رہی ہے. لیکن جو ہمارے ہاں حالات ہیں یہ کوئی بہت اچھا تاثر بھی نہیں ہے اور کوئی بہت بری بات بھی میں اس کو نہیں سمجھتی کہ اگر وہ انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے, لیکن ان کو انگیج کرنا ضروری ہے, پازیٹیولی انگیج کرنا ضروری ہے. ان کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ان کی جو ان کے اندر جو وہ جو وینٹیلیشن ہے وہ ہونی
چاہیے، اس کے لیے پلیٹ فارمز دستیاب ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی وینٹیلیشن کر رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا حصہ بنانا بھی پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہے. تو یہ بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ سوچ ہے کہ الفا باہر آئے گی جنریشن اور وہ توڑ پھوڑ کرے گی اور ان کو استعمال کیا جا سکے گا، تو یہ انفارچونیٹلی 9 مئی کو ہم نے ضرور دیکھا، لیکن اس کا کوئی جو نتیجہ ہے وہ اس کا کیا نکلا وہ آپ نے بھی دیکھ رکھا ہے. اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے. دوسری ساتھ ہی ساتھ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی انٹری جو ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ اس وقت ہوئی ہے جب سہیل آفریدی صاحب نے افغانستان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ وہاں پہ اس کے ثبوت پاکستان میں دہشت گردی کے جو ہے وہ دکھائے جائیں، وہ شواہد بتائے جائیں. ان کا یہ جو بیان تھا یہ کافی افسوسناک اور کافی اس کو یوں دیکھا جائے کافی قابل اعتراض تھا، کیونکہ ان کے اپنے ہی چیئرمین نے کل جو ہے اس کی تردید کر دی، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی مذمت ہونی چاہیے، ہر لیول پر ہونی چاہیے، جو اس میں شامل ہے اس کی ہونی چاہیے، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا، اور وہ بھی کراچی میں بیٹھ کے دیا جہاں پہ ایک بڑی تعداد میں پختون موجود ہیں. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے انصار عباسی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ واضح دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں اور خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور نے تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے متعلق پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت بھی ان حقائق کا علم ہے، اور انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کہا کہ میں بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے متنازع طور پر کہا تھا کہ ریاست یعنی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس پہ ان کا جو متنازع سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ تردید کر دی اور یہ کہا کہ جو اس وقت ریاست کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ریاست کے پاس اس وقت شواہد موجود ہیں، ان کے مطابق افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف دو لوگوں کی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو گراؤنڈ کے اوپر ان کی جو پریزنس ہے اپنی پارٹی کے ساتھ وہ بھی کافی اہم ہے. خاص کر کے جو 5 اضلاع ہیں جہاں پہ اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان بھی ہے، بنو بھی ہے، اور یہ تمام جو ریجن ہے اس پہ ان سے تعلق ہے. اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس ظاہر ہے اگر سہیل آفریدی صاحب نے دیے اور ان کا جواب انہوں نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک گروپ ایسا موجود ہے جو کہ اپنی پارٹی اور اپنے وزیر اعلیٰ کی جو پالیسی ہے اس سے قطعی طور پر جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے اور دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان اور ٹی ٹی اے سے ملتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو بات ہے یہ صرف پاکستان کی فوج نہیں کہہ رہی، یہ جو معاملات ہیں ان کو ایس سی او میں پیش کیا گیا، وہاں پہ ثبوت بھی پیش کیے گئے، ہندوستان کی جو وہاں پہ ان کا ملوث ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی. اور صرف یہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یو این ہو یا دیگر تنظیمیں ہوں، ان کی رپورٹس یہ منظر عام پر آ چکی ہے. حال ہی میں یوریشیا کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یو این کے اندر تو باقاعدہ وہ ویژولز اور وہ یعنی ساؤنڈ بائٹ بھی موجود ہے جس میں کہ وہ ریپریزنٹیٹیو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان جو ہے وہ خطرہ بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے، اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی میں ملوث ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی پالیسی ہے اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی. عمران خان صاحب کی پالیسی وہی ہے جو سہیل آفریدی صاحب رکھتے ہیں. ان کے جو چیئرمین ہیں، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، دیگر ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس بالکل مختلف ہیں. لہٰذا اس کے اوپر بھی ان کی جو ایک پالیسی ہے اس میں اختلاف ہے. تو آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف بیانیوں کے حوالے سے جو ایک تفریق ہے، تقسیم ہے، وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. اور 8 فروری کے حوالے سے بھی کلیئرٹی موجود نہیں ہے. اسی طرح سے پارٹی کے اندر ڈیسپریشن بھی ہے، خود عمران خان صاحب بھی اور ان کی جماعت بھی ظاہر ہے، جماعت کے اندر بھی مایوسی بڑھ رہی ہے. اور یہ مایوسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی ایک یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کہتی ہے کہ میثاق جمہوریت پہ آگے بڑھنا چاہیے، اور جو دیگر باہر بیٹھے ہوئے لوگ
لوگ ہیں یا ہاکس ہیں وہ اور موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. کل یہ فیصلہ ضرور ہوا تھا کہ میثاق جمہوریت کے لیے آگے بڑھا جائے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی جائے, لیکن کس سے بات کی جائے؟ پاکستان تحریک انصاف تو قطعی طور پر بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی تحریک انصاف جو پارلیمانی گروپ ہے وہ کہتا ہے بات چیت کریں, اور جو باہر کا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی, اور بالکل عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو ایک بہت کنفیوژن ہے, اور ایسی صورت میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے صوبے پہ بات نہیں کر رہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ واک آؤٹ ہے ان کا, اور یہ جو واک آؤٹ ہے خیبر پختونخوا سے اپنے وزیر اعلیٰ کا, یہ اصل میں واک اوور بھی ہے, اور یہ کسی اور کے لیے واک اوور ہے. اور بجائے یہ کہ, اور دیکھیں آپ آپریشنز بھی جاری ہیں, سب چیزیں چل رہی ہیں, تو ایک طرح سے کون کہاں سے کدھر سے کیا کھیل رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی تک کوئی یعنی یہ ابہام بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو کہ ان کو بطور سیاسی جماعت پہ بہت کمزور کر رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.